بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، ایک سلسلہ وار درس اور موضوع جو چل رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس سے قبل کی نئے موضوع اور ٹاپک کا انتخاب کیا جائے۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع اور ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں جس پر بات کرنا بے انتہا اہم اور ضروری ہے، کیونکہ اس ٹاپک کی ضرورت مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، تمام مسلمانوں کو بھی۔ میرے بھائیوں، اس وقت جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے بندے، نیکی کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے بہت کم ہو گئے، اور اسی طرح سے نیکی کو اور نیکی کا کام کرنے والے کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کمتر سمجھا جاتا ہے، مقام و مرتبہ نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ کتاب و سنت کا خلاصہ اور نچوڑ ہم نکالیں تو تمام قرآن کی آیات کا اور جتنی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان تمام احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں، ہم نیکیوں میں سبقت کریں، نیکیوں میں کمپٹیشن کریں اور اللہ کے نیک بندے بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے بے شمار انگنت فائدے دنیا میں بھی ہمارے لیے رکھے ہیں اور آخرت میں بھی بہت سارے فائدے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ نیک بننے کے کیا فائدے ہیں؟ کتاب و سنت کے اندر بار بار، قرآن کے اندر بار بار آپ کو نیکی کا یا نیکی کرنے والے بندوں کا لفظ ملے گا۔ محسنین، 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 صالحون، صالحین، نیکی کرنے والے، نیکوکار لوگ، بار بار اللہ تعالیٰ نے انگنت مقامات پر نیکی کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ تو آخر نیک بننے کے کیا فائدے ہیں؟ کیوں ہم نیک بنے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے نیکی کرنے کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ نیکی کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، چند بطور نمونہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حالانکہ فائدوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جیسے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ویسے ہی نیکی کے اور نیک بننے کے فائدے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ نیکی یہ ہماری دنیا بھی بناتی ہے اور ہماری آخرت بھی بنانے والی چیز ہے۔ آج کے درس میں نیکی کرنے کے یا نیک بننے کے دنیاوی فائدے ہیں۔ دیکھو، آخرت میں جو ملے گا، ہم لوگوں کو آن دا اسپاٹ نتیجہ چاہیے، فوراً فائدہ کون سا وہ بتاؤ پہلے۔ آخرت کی بات کی ہے، تب ہم زیادہ اس چیز کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو نیکی کرنے کا پہلا فائدہ، اللہ تعالیٰ نیک انسان سے محبت کرتا ہے، یا نیکی کرنے والا اللہ کا محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ اب اللہ جس سے محبت کرے، کوئی ذات کسی ذات سے محبت کرے، کوئی کسی سے محبت کرے، تو کیا وہ اس کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ اللہ اگر ہم سے محبت کرے تو کیا اللہ ہمیں عذاب قبر دے سکتا ہے، جہنم میں ڈال سکتا ہے، یا دنیا میں ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تو محبت کے منافی چیز ہوئی۔ اللہ جب ہمیں پسند کرے گا، ہم سے محبت کرے گا، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ پھر ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ کوئی تکلیف آئے گی بھی تو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگی اور ہمارے درجات کو بڑھانے کے لیے ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ یحب المحسنین، کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ نیک انسان سے محبت کرتا ہے۔
کئی فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقی سے محبت کرتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہی ہوتا ہے نا جو نیک اعمال کرتا ہے، نیک بندہ ہی متقی ہوتا ہے۔ تو پہلا فائدہ کیا ہے کہ نیک انسان سے اللہ محبت کرتا ہے، نیک انسان اللہ کا محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ، اللہ تو محبت کرتا ہی ہے، انسان بھی نیک انسان سے محبت کرتے ہیں۔ نیک انسان انسانوں کا بھی پیارا ہوتا ہے، بلکہ انسان ہی نہیں دنیا کی تمام مخلوقات، جانور، چرند پرند، جتنی بھی چیزیں، جمادات، سب نیک انسان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ محبت کرنے کا انداز اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ کا ارشاد ہوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم سيجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو نیک انسان جو اپنی نیکی میں سچا ہو، مخلص ہو، واقعی صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتا ہو اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، تو ایسا انسان انسانوں کا پیارا ہوتا ہے، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کا پیارا اور محبوب ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں اس بات کا اور ثبوت ملتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بھی بلاتا ہے، جبریل کو بلاتا اور کہتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں فاحببہ، تو تم بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ تو جبریل پھر پورے آسمان میں تمام فرشتوں کو جا کر یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس بندے سے محبت کرو۔ تو جبریل محبت کرنے والے ہو گئے، اور تمام فرشتے انگنت ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے، وہ اس بندے سے، نیک انسان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، حدیث قدسی کے اندر ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس بندے، نیک بندے کے لیے زمین کے اندر بھی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی وہ مقبول ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، زمین کی ساری چیزیں اسے محبت کرتی ہیں۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جب نیکی کریں گے تو اللہ کے بھی محبوب، اللہ کے بھی پیارے، اور انسانوں کے بھی پیارے، بلکہ زمین کی ہر چیز کے پیارے ہو جائیں گے۔ نیکی کرنے کا تیسرا فائدہ جو بڑا ہی دقیق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، نیک انسان بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ وہ قوت اور طاقت ہوتی ہے بصیرت کی، اللہ اسے فراست سے نوازتا ہے، اسے صحیح اور برے کا فرق سمجھاتا ہے۔ نیک انسان جھوٹ اور سچ میں تفریق کر لیتا ہے، اچھے اور برے کو پہچان لیتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے اسے ایک چیز گفٹ میں ملتی ہے کہ اللہ اسے بصیرت کی نگاہ دیتا ہے اور اسے یہ چیز عطا کرتا ہے کہ وہ اسے معاملات فہمی آتی ہے، معاملے کو سمجھ جاتا ہے وہ، اور انسانوں کی پہچان اس کو ہونے لگتی ہے، اور اسی طرح سے کیا حق ہے کیا باطل ہے، حق و باطل میں فرق کیسے کرنا ہے اس کے سامنے اس چیز کو اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے، صحیح اور جھوٹ میں فرق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دل میں بصیرت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر اس بات کو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے متقی یعنی نیک بندے بن جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان یعنی فرق کرنے والی چیز، حق و باطل کے درمیان فرق کرنا، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا، اللہ تعالیٰ نیک انسان کو عطا کرتا ہے، گنہگار انسان کو یہ چیز عطا نہیں ہوتی ہے، یہ غیبی گفٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو نیک انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ بہت سارے نیک انسان ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، جن سے لوگ اہم کاموں میں مشورہ لینے جاتے ہیں، مجھے یہ مسئلہ درپیش ہو گیا ہے، یہ اس معاملے میں گر چکا ہوں، آپ مجھے بتائیے اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے،
تو وہ جو مشورہ دیتے ہیں، جو صحیح رائے دیتے ہیں، اس کے مطابق انسان جب اس پر عمل کرتا ہے تو پریشانیوں سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ، نیکی کرنے والے انسان یا نیک انسان کے تمام معاملات کو اللہ آسان کر دیتا ہے، تمام معاملات۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر آزمائش سب کی ہوتی ہے، نیک کی بھی ہوتی ہے، بری کی بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں، انسان اپنے آپ کو تھوڑا کمزور اور بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہے کہ کیا کروں میں، پریشان ہو جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں انسان سوچتا ہے یار بس یہ شادی جلدی سے ہو جائے اور میں پریشانی سے نکل جاؤں۔ کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے خاندان قبیلے کا معاملہ ہوتا ہے، بھائیوں کا معاملہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو الجھا ہوا محسوس کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ یہ وقت نکل جائے، کیسے بھی نکل جائے۔ تو نیک انسان جو ہوتا ہے نا، اللہ اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتا ہے، گریوی میں بتاتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، اللہ اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے یار یہ معاملہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کتنی آسانی سے مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ تو یہ نیکی کا فائدہ ہوتا ہے، جو نیکیاں وہ کر رہا ہے اللہ نے اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اسی سے ملتا جلتا، مشکل سے مشکل ترین حالات سے نکلنے کا راستہ اللہ نیکی کی وجہ سے انسان کے لیے بنا دیتا ہے۔ انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، الجھنیں ہیں، ٹینشن ہے، غم ہے، پریشانیاں ہیں، تو اس کی نیکیوں کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، راستے بناتا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے روزی روٹی کے تعلق سے، رزق کے تعلق سے۔ جو نیک انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بڑھاوا کرتا ہے، اور اگر وہ محروم ہے رزق سے تو اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر بیان کیا ہے، سورہ طلاق کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، ایگزٹ بنا دیتا ہے، دروازے بنا دیتا ہے کہ ان راستوں سے وہ آرام سے نکل جاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کاروباری بزنس مین سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ فائدہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ فائدہ مجھے، یہ کسٹمر تو میرے وہم و خیال میں مجھے تھا کہ یہ بھی مال لینے کے لیے آج کے دن آئے گا۔ تو یہ نیکی کا فائدہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نیک انسان کو اس دنیا میں دیتا ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ گاؤں والے، یہ بستی والے ایمان لے آتے اور نیک عمل کرتے، نیک بن جاتے، تو آسمان و زمین کے رزق کے دہانے اور راستے ہم ان پر کھول دیتے، خوب نوازتے ان کو، خوب نوازتے۔ تو نیک انسان کو روزی روٹی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ نیکی کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نیکی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ دشمنوں کی چال، نیک انسان کو جو دشمن نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دشمنوں کی چال نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ نیک انسان کو دشمن لاکھ پلاننگ کرے، اس سے جلنے والے، اس سے حسد کرنے والے، اس کا برا چاہنے والے کتنے بھی پلاننگ کرے، کتنی بھی منصوبہ بندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی برکت، اس کے فائدے کی وجہ سے تمام نقصان پہنچانے والے کو دور کر دیتے ہیں، اس سے ان کی نقصان پہنچانے کی نیت، ان کا ارادہ سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، بلکہ نیکیاں یہ انسان کی محافظ بن جاتی ہیں۔ نیکی وجہ سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر سے کام لوگے اور نیک بندے بن جاؤ گے تو ان کی پلاننگ یعنی دشمنوں کی پلاننگ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے۔ آدمی ڈرتا ہے، اپنے بھائیوں سے ڈرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہے،
پڑوسیوں سے ڈرتا ہے، یار یہ میرے ساتھ برا کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ کر دے گا. لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے نیک بن جاؤ گے تو اس نیکی کا فائدہ کیا ہوگا کہ دشمنوں کی چالیں سب فیل ہو جائے گی، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا مطلب ہوا اللہ کی مدد کرنے کا؟ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کی مدد کرنے کی، ہم اللہ کی مدد نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کر کے اللہ کے دین پر جب جم جائیں گے اور اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد ضرور بھی ضرور کرے گا اور ہمارے لیے راستے آسان کر دے گا. اسی طرح سے نیکی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے نیک بننے کا کہ نیک انسان کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا، کبھی مردہ، ہمیشہ زندہ رہتا ہے. دیکھیے آج کتنے خطبے، کتنے تقریریں، کتنے دروس ہو رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل مردہ ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے. لیکن جو آدمی نیکی کرتا ہے، جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، نیکوکار بندے ہوتے ہیں، وہ تقریروں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، درس وغیرہ ان کو بھاتے ہیں، وہ اس سے لرز جاتے ہیں. قرآن کی آیات تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کو بیان ہوتا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو یہ نیکی کا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کبھی بھی مردہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ ہمیشہ ان کے دل زندہ رہتے ہیں. اسی طرح سے نیکی کا ایک فائدہ یا نیک بننے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نیک انسان کو اللہ تعالیٰ جسمانی قوت اور طاقت عطا کرتا ہے. جسمانی، دیکھو ایک ہوتی ہے روحانی قوت اور طاقت. نیکی کی وجہ سے روحانی طور پر تو انسان مضبوط ہوتا ہی ہے، روحانی طور پر تو طاقتور ہوتا ہی ہے. جسمانی طور پر بھی انسان طاقت اور قوت والا ہوتا ہے. آپ دو نارمل انسان کو لے لیجیے، ایک نیک انسان ہے، نیکی کرنے والا ہے، اور ایک گناہوں میں ملوث ہے، اسے کوئی مطلب نہیں. تو اللہ تعالیٰ نیک انسان کو اس کے نیکی کی وجہ سے قوت اور طاقت عطا کرتا ہے. وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے حادثات کو دیکھ کر، جلدی ہے وہ سہمتا نہیں ہے، بلکہ گنہگار انسان چھوٹے سے چھوٹے معاملات دیکھ کر ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور اس کا دل دھک 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 کرنے لگتا ہے. تو نیکی کا کتنا بڑا فائدہ ہے، جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو مضبوطی عطا کرتا ہے. سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی ایک بات کو ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں نیک بن جاؤ، اللہ کی بات کرنے والے بن جاؤ، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں پاورفل بنا دے گا، طاقتور بنا دے گا، قوت عطا دے گا. علامہ ابن القیم اس آیت کا تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ نیکی کا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی طور پر قوت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے. اسی طرح سے نیکی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، نیکی کرنے والا انسان صاحب اعتماد ہوتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے، سیلف کانفیڈنس، اس کے اندر اعتماد ہوتا ہے. اور وہی گنہگار انسان، اس کے پاس کوئی اعتماد، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اسے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اپنے آپ پر کہ میں کام کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. تو کانفیڈنس یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو، آپ دیکھ لو ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی جس نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، سائیکولوجیکل اعتبار سے ہم دیکھو گے تو جو 5 وقت کا نمازی ہے نا، وہ اپنی بات میں، اپنے گفتار میں وہ اس کو کانفیڈنس رہے گا، بات کرنے کا انداز اس کا الگ رہے گا. ویسے ہی جو جسے کوئی مطلب نہیں ہے نہ نمازوں سے نہ کوئی اور دین کے کاموں سے، اس میں کوئی کانفیڈنس نہیں رہتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے اور نیکی کا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے نیکی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والے سے قریب ہوتی ہے، نیکی کرنے والے سے بہت قریب ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کی رحمتوں میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت یہ نیک انسان کے قریب ہوتی ہے. اب بہت ساری اللہ کی رحمتیں ہمارے پاس ہوتی ہے، نیک انسان کے پاس ہوتی ہے. کبھی وہ ان کی پہچان کر پاتا ہے، کبھی اس کو ان کا احساس ہو پاتا ہے، کبھی احساس نہیں ہو پاتا. دیکھیے نیکیوں کے جو فائدے ہیں نا، ہم گن نہیں سکتے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں
کتنے حادثات، کتنے بلائیں، کتنے ایکسیڈنٹ اللہ تعالیٰ ہمارے نیکی کی وجہ سے ہم سے دور کر دیتا ہے، ہمیں بلاؤں سے بچا لیتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں جو تکلیف پہنچ گئی نا بس وہی دکھتی ہے، بھائی تکلیف تو پہنچی ٹھیک ہے، لیکن کتنی اللہ کے عذاب، کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں اللہ نے آپ کی نیکی کی وجہ سے دور کر دی، چھوٹی چھوٹی نیکی کی وجہ سے، ہمیں پتہ نہیں، اس کا احساس نہیں ہے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ نیکی کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہتی ہے، برخلاف اس کے جو نیک نہیں ہوتا ہے، نیکی کے کام نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے نیکی کرنے والے کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ حاصل ہوتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ساتھ مطلب یعنی ہر کام میں اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی تائید آتی ہے، اور اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، نیکی کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی معیت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے، اس کے ساتھ اللہ ہو، اس کا کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہم اسی نیکی کو یا اس نیکی کرنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ ایک آخری فائدہ بیان کر کے دنیاوی فائدوں میں سے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نیک آدمی کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، نیک آدمی کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس بات کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کے اندر تو اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور جب دعا نیک انسان کی ہو، نیک انسان کی طرف سے دعا ہو، کہتے ہیں نا یار نیک لوگوں سے دعا کراؤ، کیوں کہتے ہیں؟ ہر آدمی جب پریشانی میں ہوتا ہے، گنہگار سے گنہگار انسان جب پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں یار نیک انسان سے دعا کرواؤ۔ مسجدوں میں کیوں اعلان ہوتا ہے؟ آئے دن دیکھ لو آپ، مسجدوں میں کیوں اعلان ہوتا ہے؟ جمعے کے دن اعلان ہوتا نہیں فلاں ایڈمٹ ہے فلاں جگہ، اس کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ پتہ ہے نا اس کو یا اس کے گھر والوں کو، اس کے قریبی کو، یا نیک لوگ دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ نماز پڑھنے والے، جمعہ کی نماز پڑھنے والے، دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، بہت بڑی حدیث ہے، اس میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو میرے دوست کو، میرے ولی کو دنیا میں تکلیف پہنچائے گا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے، میرا محبوب بنتا ہے، فرائض کی عبادت کرتا ہے، پھر نوافل کرتا ہے، سنن کی پابندی کرتا ہے، تو میرا محبوب اور پیارا بنتا جاتا ہے، بنتا جاتا ہے، بنتا جاتا ہے، پھر اس سے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہی نہیں اس کے جسم سے۔ پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور وہ چیز عطا کرتا ہوں، ضرور وہ چیز عطا کرتا ہوں۔ تو نیک انسان کی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو یہ نیک بننے کے فائدے ہیں، تو ہم سب کو نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نیک بننے کے دنیاوی فائدے ہیں، اخروی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے چند دنیاوی فائدے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی سے محبت کرنے والا اور نیکوکاروں سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیکم وسلم۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب